آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور اہم ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل رسموں میں الجھ کر مسلمان اس قدر تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ رسم و رواج میں الجھ کر کے نام دیتے ہیں شریعت کا، نام دیتے ہیں سنت کا، لیکن وہ نہ تو شریعت ہوتی ہے نہ سنت ہوتی ہے، بلکہ صرف رسم و رواج ہوتا ہے۔ اور شریعت سمجھ کر کے رسم و رواج میں الجھے ہوئے مسلمان، ایمان ان کے بھی خراب ہو رہے ہیں، عمل برباد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کی اس ویڈیو کا تھمبنیل سامعین یہ ہے، جس میں 40واں اور فاتحہ کا بند ہونا لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم نہیں کیوں دیوبند والوں کو ہم سنیوں سے منسوب کسی چیز کے بند ہونے کا ذکر ہو تو انہیں بڑی خوشی ملتی ہے، حالانکہ یہ لوگ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لے تو ایسی ویڈیوز شیئر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، بشرطے کہ ان کے اندر غیرت برائے نام بھی ہو۔ جو لالٹین لے کر بھی آپ تلاش کریں گے تو بھی ان دیوبندیوں وہابیوں میں غیرت نام کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں اس وہابی امتیاز پلاموی کو ایک بار پھر ان کے گھر کی سیر کراتے ہوئے یہ دکھایا جائے گا کہ تیجا 40واں تو آپ کے گھر میں بھی دیوبندیوں وہابیوں کے یہاں بھی کیے جاتے ہیں۔ تو پھر سامعین آئیے دیکھتے ہیں امتیاز پلاموی وہابی نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کمال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، اور ساتھ ہی دیوبندی علماء و مشائخ کی حقیقت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو چلیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے آپ ایک بھائی کا یہ اعلان سن لیجئے کہ کس طریقے سے نیاز فاتحہ پر بندش کی باتیں کر رہے ہیں۔ اندر گڑھ میں فاتحہ بند ہو چکی ہے بھائیوں۔ ہاں بھائی سب راضی ہو نا فاتحوں سے بند کرنے میں؟ ایک دفعہ اور سن لو، سب راضی ہے نا؟ یہ جتنے بھی بیٹھے برادر سب راضی ہیں۔ آج دنانک 26/1/2026 کو وار سوموار مسلم تحلیل سماج سمیرگنج منڈی کی ایک بیٹھک آیوجن عیدگاہ میں رکھی گئی، جس میں سبھی کی سہمتی سے 40ویں کی فاتحہ بند رکھی گئی ہے۔ اکت نیم سمیرگنج منڈی، انگورا، دولت پورہ، دھاکڑ کھیڑی، مہاپورہ میں لاگو ہوگا۔ تو آپ نے سنا کتنا اچھا قدم ہے ایک بھائی نے، بلکہ یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ کئی گاؤں والوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برسی 40واں نہیں کیا جائے گا۔ برسی 40واں نہیں جناب، انہوں نے 40ویں کی فاتحہ بند رکھنے کی بات کی ہے، مگر آپ ہیں کہ برسی 40واں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ 40ویں کی فاتحہ کی بات کر رہے ہیں، جس پر آپ کا خوش ہونا اپنے گھر، اپنے دیوبندی دین اور دیوبندی علماء سے بے خبری کی علامت ہے، کیونکہ فاتحہ تو آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، جس کا ثبوت آپ کو آپ ہی کے گھر کی کئی ساری کتابوں میں مل جائے گا۔ بطور مثال آپ چاہیں تو اپنے گھر کی اس کتاب کو دیکھ لیں، جس کا نام ہی ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ مطلب آپ کے یہاں اگر فاتحہ نہیں ہوتی ہے تو اس کتاب کے لکھنے کا کیا مطلب؟ امتیاز وہابی اسی فاتحہ کو 40ویں پر نہیں کرنا ہے یہ کہا ہے آپ کی پیش کردہ ویڈیو میں۔ تو بھلا آپ خود ہی بتائیں اس میں آپ کے خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ فاتحہ کے نام سے کتاب لکھنے والے فاتحہ کے بند ہونے پر خوش ہو، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ ویڈیو میں تو کئی سارے گاؤں کے نام لیے گئے، مگر اس ویڈیو میں لوگ تو ایک گلی بھر کے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مطلب ہو نہ ہو کچھ جھول اس ویڈیو میں ضرور ہے۔ مگر امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، آپ کو چونکہ علمی کام تو کرنا نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی بے سروپا اٹھا کر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے زیادہ سے زیادہ ویوز بٹور لینا یہ آپ کا کام ہے۔ سو یہ تو ہو گیا، مگر اس سے جو آپ نے اپنی جہالت بکی ہے اور اس سے جو گمراہی پھیلے گی اس کا کیا؟ سامعین آگے دیکھیں یہ وہابی امتیاز پلاموی کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان کے گھر کی ان کو سیر کرائی جائے گی۔ تو ملاحظہ فرمائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد 40واں کرنا اتنا اہم سمجھتے ہیں، اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بدعتی 40واں نہیں کریں گے تو گاؤں والے کھا جائیں گے۔ اگر گاؤں والوں کو یہ نہیں کھلائیں گے باپ کے مرنے پر تو گاؤں والے اسے کھا جائیں گے کہ تمہارا باپ مر گیا اور تم نے 40واں کے نام پر ہمیں بریانی نہیں کھلائی۔ اس لیے کتنی تباہیاں ہو رہی تھی، کتنی بربادیاں ہو رہی تھیں، آپ اندازہ لگائیں۔ تقریباً 50 سال پہلے کے ایک بریلوی مصنف نے اپنی کتاب میں کیا باتیں لکھی۔ ہمارے پاس کتاب ہے اسلامی زندگی میں، لکھنے والے ہیں ایک بریلوی علامہ مفتی احمد یار خان نئی مثال۔ کتاب کا پیج نمبر ہے 123۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ اب دنیاوی حالت پر نظر کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجا 40واں اور برسی کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے۔ میرے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں کی دکانیں، جائیدادیں اور مکانات 40واں اور تیجا کھا گیا۔
آج وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے باپ کے 40ویں کے لیے ایک بنیے سے 400 روپے قرض لیے تھے، 2700 روپے ادا کر چکے مگر قرض ختم نہیں ہوا۔ پھر لطف یہ کہ اس تیجے اور 40ویں کی رسموں سے صرف ایک ہی گھر تباہ نہیں ہوتا بلکہ دلہن کے میکے والے بھی ساتھ تباہ ہوتے ہیں، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ قریب 50 سال پہلے ایک مصنف اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، وہ بھی عام نہیں بلکہ بریلویوں کے بہت ہی خاص حکیم الامت کہلانے والے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ 40واں نے کتنے گھر تباہ کر دیے، اور آج 40ویں کے نام پر میلاد، نیاز، فاتحہ کرنے والے، نذرانے لینے والے اس کی طرف ذرا برابر بھی توجہ نہیں دیتے۔ کیوں دیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے ان کے پیٹ کا دھندا بند ہو جائے گا، ان کی انکم بند ہو جائے گی، آمدنی بند ہو جائے گی۔ اصل مقصد تو لوگوں کو ان خرافات میں الجھا کر کے نذرانے وصول کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دوسرے کے بارے میں سنا ہوگا، اندھ بھگت بنا کر کے پیسے وصول کرنا، بس اسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اندھ بھگتوں کو لگا دیا۔ تیجا کرو، 40واں کرو، برسی کرو، سالانہ کرو، حرفہ کرو، وہ کرو، بس نیاز ہونا چاہیے اور نذرانے ملنے چاہیے۔ امتیاز وہابی، اگر آپ کی یہ باتیں درست ہوتی، کسی بھی طرح اگر درست ہوتی تو یہ کتاب لکھی ہی کیوں جاتی جس کو پڑھ کر آپ نے سنایا ہے؟ اس کتاب کا لکھا جانا اور آج بھی اس کی اشاعت جاری رہنا آپ کی تعصبانہ باتوں کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اور اس کتاب میں تیجا 40واں کے نام پر بعض جگہوں پر جو دعوت اور رسم و رواج کی پابندی کی جاتی ہے اور اس کے لیے قرض تک لیا جاتا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 122 پر لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ میت والوں کے گھر تیجا اور 40واں کی روٹی کرانا اور اس سے برادری کی روٹی لینا حرام و مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا یہ مروجہ تیجا، 10واں، 40واں، 6 ماہی، برسی کی برادری کی دعوتیں کھلانے والے اور کھانے والے دونوں گناہ گار ہیں۔ یہ کھانا صرف غریبوں فقیروں کا حق ہے کیونکہ یہ صدقہ و خیرات ہے۔ اور جناب امتیاز وہابی، آپ نے جو صفحہ پڑھ کر سنایا ہے اس میں بھی اسی رسم کی ادائیگی اور دعوتیں کھلانے کے لیے قرض لینے والے کی حالت بیان کر کے لوگوں کو 40ویں سے نہیں بلکہ رسم و رواج کی پابندی سے منع کیا گیا ہے، جسے آپ یا تو سمجھ نہ سکے یا سمجھ تو گئے مگر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ باتیں کی ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر کی سیر کرا کر آپ کو آپ کے دیوبندی دین میں ہونے والی بدعت پر آپ کے گھر کا حوالہ پیش کرتا ہوں، جس کے لیے دیکھیے یہ کتاب جس کا نام ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 کو دیکھیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ تیجا اور 40واں جو ہمیشہ بدعت قرار دیے جاتے رہے، اب دیوبندی اور اہل سنت والجماعت کہلانے والے علماء ان رسومات میں شریک ہونے لگے ہیں۔ کون لوگ؟ علماء لوگ ان رسومات میں شریک ہونے لگے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے سوئم ہوتے ہیں۔ تیجا بڑے بڑے مشائخ اور علماء کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو یہ اکابر آخر کس بات پر ان اعمال کو بدعت قرار دے کر طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے رہے؟ تو کیا خیال ہے جناب امتیاز وہابی؟ اس پر بھی لب کشائی کریں گے آپ؟ ایک ویڈیو بنائیں گے اس پر بھی، یا پھر ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی مثال پیش کریں گے آپ؟ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں اس تعلق سے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر اس سے ہمیں آگاہ کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔